سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کی وشز کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں عیال اور جتنے بھی اس وقت دیکھ رہے ہیں ان سب کے لیے دعا گو، اور جن سب نے کہا ان کی بھی دعائیں، دعا کیونکہ امانت ہوتی ہے وہ کی ضرور کی، جنہوں نے نام کے ساتھ کہا ان کی نام کے ساتھ ہوئی بات۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دیکھیں پاکستان کی جو صورتحال ہے نا، وہ آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ اب جو وقت گزر رہا ہے انسرٹنٹی بڑھتی جائے گی، اور یہ سرٹن رہے گا، یہ صورتحال یقینی ہے کہ غیر یقینی صورتحال زیادہ رہے گی۔ اور اگر سپٹمبر میں کچھ بہت اچھا ہمارا نصیب ہوا تو کچھ اچھا ہو جائے گا، ورنہ اکتوبر میں چیزیں زبردستی کسی اور رخ کسی اور اینگل کو لے جائیں گی۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں جیسے جیسے سپٹمبر اپنی جیسے بڑھتا جا رہا ہے، ستم گھڑی بڑھتی جا رہی ہے، اور آپ جوں 2 اکتوبر کے قریب آ رہے ہیں اسی طریقے سے آپ لوگوں کو اب خود بھی سینسز آنے لگی ہیں کہ صورتحال خراب ہے۔ دا لینگویج ان بٹوین اپوزیشن اینڈ گورنمنٹ، اور جو باڈی لینگویج یا جو اس ٹائم کا ایٹیٹیوڈ ہے، اور جس کی بات کی تھی کمر اکرم میں، وہ تو امید کافی ہے کہ پوری ہوگی۔ مطلب اگر یہ کچھ کر بھی دیتے ہیں، مثال کے طور پہ یہاں تک بھی پاسبلٹی ہوگی کہ اگر یہ قانون بنا بھی لیتے ہیں یا ایسی کوئی تبدیلیاں واقع کر بھی لیتے ہیں تو چانسز یہ ہوں گے کہ وہ پوری نہ ہو پائے، وہ بات پھر بھی پوری نہ ہو پائے۔ اور جو صورتحال جدھر کو جا رہی ہے نا سر، مسئلہ یہ ہے کہ یہ صورتحال جدھر کو موو آن ہو رہی ہے وہ کسی بھی صورت ہمارے ایز اے نیشنل انٹرسٹ میں نہیں ہے جہاں جا رہی ہیں باتیں۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کافی عرصے سے، آپ کو یاد ہوگا کہ اس بارے میں پریڈکشنز دے رہے تھے، بات کر رہے تھے، کوئی یقین نہیں کر رہا تھا۔ آپ دیکھیں صورتحال جتنی ورسٹ صورتحال اختیار کرتی جا رہی ہے، جوں جوں اکتوبر قریب آ رہا ہے ویسے ویسے صورتحال مزید اس میں اس کی سنگینیاں بڑھ رہی ہیں۔ تو ایک تو جو کچھ بھی اس ٹائم نظر آ رہا ہے، جس طریقے سے حکومتی رویہ ہے یا جو بھی آپ لوگوں کو، یہ سارے کا سارا آپ دیکھیں گے کہ یخلس اچانک اس میں ایک شفٹ آ جائے گا، اور یا تو یہ بیوقوف ہیں جو سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں گورنمنٹ میں بیٹھ کے، یا پھر بس وہ آخری جاتے جاتے کی جھیپ مٹانے کی کوششیں ہیں ان کی، اور ان کے ذریعے بس وہ جیسے مطلب ان کی عزت بےزتی کی تو بات ہی کوئی نہیں کرتا ہے نا۔ مطلب ان کو اس چیز سے تو شاید کوئی مطلب میں ذاتی طور پہ کئی دفعہ سوچ رہا ہوتا ہوں کہ ہم بچوں کے سامنے اپنے گھر میں کوئی بات جب کرتے ہیں یا کوئی بات اس کی ہوتی ہے تو ہمیں فیل آتی ہے کہ بچہ کیا کہے گا گھر میں، ایز اے والد وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، ان کے پتہ نہیں بچے بھی ان جیسے ہی ہیں، یہ کیا چکر ہے کہ ان کو کوئی شرم عزت بےزتی نہیں ہوتی کہ سالوں سے ایک ہی کہانیاں کرتے ہیں اسمبلی میں کھڑے ہو کے، یہ کہیں بھی۔ ابھی جسٹ آپ کی اس سے پہلے میں نیٹ چیک کرنے کے لیے وہ ایک دیکھا تو حنیف عباسی صاحب کوئی اسمبلی میں بحث و مباحثہ فرما رہے تھے، اور اس میں مس کر رہے تھے، ان کو کہہ رہے تھے کہ فیض امید آپ کے ابو ہیں، وہ ان کو کچھ کہہ رہے تھے، اسی طریقے سے پھر ضیاء الحق کو مس کر گئے اور ایوب خان پہ چلے گئے۔ مطلب فادر کرتے پھر اگر اتنی ترتیبی یاد کرانی تھی تو پھر ضیاء الحق کا بھی نام لیتے کہ تاکہ نواز شریف صاحب کے ابو کا بھی پتہ چل جاتا۔ تو یہ بیسیکلی ان کی جو ہے نا حالتیں ہیں۔ سب کو یہ مان لینا چاہیے کہ ہم ایک سیکیورٹی رسک کنٹری تھے جب ہمارا وجود آیا اس دنیا میں، ہمیں 100 مخالفت کا سامنا تھا، بنایا ہی اس لیے گیا، بنا ہی اس سینس میں کئی الحاق شدہ ریاستیں، کئی الحاق شدہ نوابوں کی اس کا کمبینیشن کریٹ کر کے ایک فیڈریشن نے اس کو مضبوط رکھا۔ پاک فوج نے ہمیشہ اس بات کی اپنی نبھائی ڈیوٹیاں نبھائی کہ اس کو جوڑے رکھا۔ اب آپ سب جتنے بھی سیاستدان ہیں، قد تو آپ نے بلند کرنے تھے، قد آور تو آپ نے ہو کے نکلنا تھا۔ اب آپ کو دیکھیں کہ ایک آدمی ہے، اس کو 3 بار کا وزیر اعظم ہے، اس کو کیا کمی ہے؟ یہ قوم اس کو اب بت بنائے، اس کے کیا کرے؟ 3 بار اس کو عزت ملی ہے۔ اس ٹائم بھی وہ جس طریقے سے آیا لندن سے، اس کا یہ تکی نہیں بنتی تھی، سیاست کرتا، غلامی کیوں کی؟ تو بات یہ ہے کہ آپ کو 3 بار وزیر اعظم بننے کے بعد بھی کچھ چارم، یا میں تو سمجھتا ہوں یار آپ دیکھیں زندگی میں پہلی دفعہ ہی چارم ہوتا ہے ہر چیز کا، کوئی عہدہ ہو، پاور ہو، پیسہ ہو، کچھ بھی، جو فرسٹ ٹائم ایون اب بات تو گندی ہے کسی بھی چیز کی، the first night اور first everything۔ تو اب بھی ایسے ہی ہوا کہ مطلب جب آپ ان کی حالت دیکھیں کہ جب فرسٹ
ایک دفعہ، دو دفعہ، تیسری دفعہ وزیر اعظم کے بعد اب تجھے اس کے بعد کیا کرے قوم؟ اس کے بعد کیا چاہتے ہو؟ اس سے زیادہ تمہیں کیا بنائیں؟ عقیدے میں نہیں ہے، ورنہ تو کوئی تمہاری بھی وہ جیسے کہتے ہیں تصویریں شصویریں یا کوئی بت شت بنا کے لگا دیتے 3 بار کے وزیر، لیکن تم اپنا رویہ دیکھو، کنڈکٹر بنے پھر رہے ہو بیٹی کے ساتھ، مطلب تم نے اپنی بیٹی کی خاطر پوری قوم، اتنا کیریئر، اتنی پارٹی، وہ سب برباد کر دیا، قوم کا سب کچھ برباد کر دیا، اور پاؤں پکڑ لیے اور اینڈ پہ کمپرومائزڈ ہو گئے، ہاتھ بھی کچھ نہ لگا۔ اب یہ صورتحال جو بڑھ رہی ہے، اصل میں آپ کے یہ جتنے پولیٹیشینز ہیں ان کی جو سیاست ہے نا سر، وہ ختم ہونے جا رہی ہے، جو میں پہلے سے بتا رہا ہوں۔ نواز شریف صاحب کی ختم ہوگی، باقیوں کی رہی صحیح کسر نکل جائے گی، بوٹوں کی دھمک جو ہے وہ محسوس کریں، اسی کے چانسز محسوس ہوتے ہیں فضاؤں میں، کیونکہ پولیٹیشینز ایک دفعہ پھر اپنی اوقات پہ آ چکے ہیں، وہی بے وقوفانہ حرکتیں۔ ورنہ اب کیا مسئلہ تھا؟ سب سے زیادہ کسی بھی سیاستدان کو وفادار ہونا چاہیے سیاست سے، اپنے لوگوں سے، لوگوں کے انٹرسٹ سے، اپنے ملک سے، مطلب اسی کے دیکھیں اب جغرافیہ تو کچھ نہیں ہوتا نا، اب یہ کہانی تو چلو جو کرتے ہیں وہ کرتے رہیں، چوکی دھارے کریں جغرافیہ کے، لیکن بیسیکلی کور تو لوگ ہیں، دا پیپل، ہیومن۔ اگر چلے زمین پہ انسان نہ اترے تو اس زمین کا کیا کرنا ہے؟ تو پہلے انسان ہے، ایون کہ اب جس بیت اللہ کے پاس بیٹھو، ہمارے دین میں ہے کہ اس کی تباہی سے مسلمان کی جان زیادہ قیمتی ہے، لیکن میں یہاں رویہ دیکھ رہا ہوں، سلام کی تو ختم ہو گئی، عادت ہی ختم ہو گئی۔ اب مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ویسے دعاؤں کا کہہ دیتے، دعا کرنا دعا کرنا، مسلمان کی سب سے پہلا کوڈ ڈسپلن ہی مومن اور منافق کا فرق سلام ہے، جو کہ مر کے کسی کی آواز آئی ہے کان میں، اس جگہ تو آگے کم از کم ہونا تھا، باہر تو چلو ختم ہو ہی گیا۔ پوری دنیا کا مسلمان اکٹھا ہے جہاں ڈسپلنڈ ہے، جہاں سے اس کی ابتدا ہوئی، اور سلام کا کوئی رواج نہیں۔ یہ سب سے بڑی دعا ہے، سلامتی، آپ پر سلامتی ہو۔ اب مسئلہ یہ آیا کہ یہ جو ہماری آپ کی جو پولیٹیکل رجیم ہے اس وقت، عمران خان جس تبدیلی کی لہر کو انیشیٹ کر چکا تھا، وہ عمران خان کا کمال کم، قدرت کی چال زیادہ تھی، قدرت کی چال چل گئی۔ فضل الرحمان جیسا میں سمجھتا ہوں کہ اسی رخ پہ بہنے لگا تھا، اسی کی اس میں آ گیا تھا۔ ان کو چاہیے تھا اگر یہ اپنی سیاست سے، لوگوں سے، اپنے ان لوگوں سے جنہوں نے ان پہ اعتماد کیا، ان سے مخلص ہوتے تو عمران خان کے پیچھے آ کے کھڑے ہو جاتے، عمران خان کی اس کو انڈورس کرتے۔ اچھا ان کے ساتھ ہوا، سعودی آ گئے، فلاں آ گیا، فلاں آ گیا، ان کو لے گیا، اس نے کیش کرایا، اس نے کسی ڈیل پہ بات نہیں کی۔ ان کو بھی چاہیے تھا کہ یہ تو دیکھتے کہ جو ظلم ہمارے ساتھ ہوا، یا ہم روتے رہے ہیں مجھے کیوں نکالا پہ، اب عمران خان کے ساتھ کیوں ہونے دے رہے ہو؟ آج نہیں بند کرو گے کل پھر ہوگا، پھر کس منہ سے آؤ گے؟ تو آج چاہیے تھا کہ بھائی اس کو سپورٹ کرتے ایز اے سیاسی، بے شک آپ کا دشمن ہی کیوں نہیں، اسلام تو اس کی ترغیب ہی نہیں دیتا، لیکن یہ جو آج نہیں کیا، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنا اینڈ کر لیا سائیکل۔ ڈیفینیٹلی لڑائی صرف لڑائی نہیں ہونی۔ آپ عمران خان کے بیان، آج مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ انہوں نے کال دے دی، لوگ نکل آئیں یا نکلیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ میں کہا کرتا تھا کہ کوئی ایسا معاملہ 15 نومبر سے پہلے ہوگا کہ آپ کو عوام کسی کامن گول پہ سڑکوں پہ نکلتی لگتی ہے۔ پاور ڈیسینٹرلائز کی باتیں جنوری کی ہیں میری، کہ پاور ڈیسینٹرلائز ہوگی، لوگ اپنے ہاتھ میں قانون لیں گے، اس تک معاملات چلے جائیں گے، صوبے اپنی بات کریں گے، ایم این اے اپنی بات کرے گا، گاؤں اپنی بات کرے گا۔ اب آپ وہ دیکھیں کہ کے پی کے گورنمنٹ اپنی بات کر رہی ہے، لکی مروت اپنی بات کر رہا ہے، کورم اپنی بات کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کا جو بلوچستان ہے اس کے اندر کے سب جیسے کہتے ہیں کہ وہ خزدار اپنی بات کر رہا ہے، اپنے انڈیویجولزم بڑھتا جا رہا ہے، اجتماعیت کم ہو رہی ہے۔ یہ اپریل تک رہنا ہے معاملہ، اگلے سال اپریل تک یہ جو موسم ہے بنا رہے گا۔ اس کے اندر سونے پہ سہاگا، سیٹرن ریٹروگریشن 15 نومبر تک، اس کے ان بٹوین سونے پہ سہاگا، جوپیٹر کا مرگشیرا نکشترا میں جانا، یہ سارے امپیکٹ جب ٹیلی کرو نا تو پھر ایک بوم کی کنڈیشن بنتی ہے، جس سے مجھے لگتا ہے کہ بہت اچھے سے کی جاتی ہوئی باتیں بھی بڑھ جائیں گی، اور جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور اس میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں نقصان پھر بھی عام آدمی یا غریب کا ہی ہو گیا۔ ان لوگوں نے تو لوٹا کھایا پیا، وہ جیسے کہتے ہیں جو بھی کیا کرایا، یہ تو بھاگ جائیں گے، اور اب یہ آپ کو لگیں گے عنقریب، کئی مجھے لگتا ہے کہ تیاریاں کر چکے ہوں گے،
اور کئی اختر مینگل کہاں گئے ہیں؟ اختر مینگل کدھر گئے ہیں؟ ابھی وہ کیوں چلے گئے ہیں؟ استعفیٰ صرف دے کے سیاست نہیں کی کہ بلوچستان بیٹھے، وہ چلے گئے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو موسٹلی اب سیاسی لوگ جو ہیں وہ جاتے بھاگتے اور کوئٹ کرتے نظر آئیں گے. ہاں اب جو میجر سٹیک ہولڈر ہیں جن کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، جو آگے تک چلے گئے ہیں کسی بھی مہم جوئی میں، ان بیچاروں کی مجبوری ہے، اب وہ نہیں بھاگ سکتے اور وہ نہیں بھاگیں گے.